بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں ہم روزانہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور روایت لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی روایت بھی حدیث کی مشہور کتاب یعنی مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان، الجرس مزامیر الشیطان، فرمایا کہ گھنٹی یہ شیطان کی بانسری ہے، یعنی شیطان کا باجا ہے اور شیطان کے آلات موسیقی میں سے ہیں۔ گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، یعنی شیطان کے لیے موسیقی کے آلات میں سے ہیں۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں اس حدیث کے پس منظر کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بلکہ قدیم عرب کے اندر جو سفر ہوتا تھا وہ قافلوں کی شکل میں ہوتا تھا اور اونٹوں یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈالتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی جو مذمت بیان فرمائی ہے اور جو اس سے منع فرمائے ہیں، اس کے علماء نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس قافلے کے اندر گھنٹی بجتی ہے اس قافلے کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی کسی قافلے کی حفاظت کے لیے یا کسی قافلے پر رحمت کے لیے جو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ایسے قافلوں میں نہیں جاتے جس قافلے کے اندر کسی جانور کے گلے میں گھنٹی موجود ہو۔ اسی وجہ سے ایک سفر کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ کچھ جانوروں کے گلے میں گھنٹی ہے تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ جائیں اور جس جانور کے گلے میں گھنٹی ہے اس گھنٹی کو کاٹ کر الگ کر دے اور وہ گھنٹی ان کے گلے سے ہٹا دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح دوسری حکمت یہ لکھی ہے کہ پہلے زمانے میں دشمنوں پر جب حملے کیے جاتے تھے تو وہ حملے بھی ظاہر سی بات ہے اسی زمانے کے حساب سے جانوروں پر بیٹھ کر کیے جاتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر۔ تو اگر کسی جانور کے گلے میں گھنٹی ہے اور دور سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو اس گھنٹی کے بجنے کی وجہ سے دشمن ہوشیار ہو جاتا تھا اور وہ مسلمانوں کے حملے سے بچنے کے لیے اپنا دفاعی انتظام کر لیتا تھا۔ تو گویا ایسے قافلوں کے اندر اگر جانوروں کے گلوں میں گھنٹی موجود ہوگی تو یہ گویا جو دشمن پر حملہ کرنے کی حکمت ہے، جو جہاد کی حکمت ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھنٹی کو شیطان کی بانسری کہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ خود گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے گنگناہٹ کسی آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ خود بھی ایک موسیقی ہے۔ اگر یہ کسی قافلے کی شکل میں نہ بھی ہو بلکہ گھر کے اندر اس کو لٹکا دیا گیا ہو تو اس کی پھر بھی ممانعت سمجھ میں آتی ہے اور بالکل عقل کے بھی مطابق ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آج کے زمانے میں اگر گھنٹی نہیں ہے تو اس کی جدید شکلیں موجود ہیں، موبائل کی رنگ ٹون کی صورت میں جو میوزک کی شکل میں ہوتی ہے یا اور بھی ایسی چیزیں جو میوزک کی شکل میں ہے، موسیقی کی شکل میں ہے، تو یہ سب اسی میں داخل ہے کہ یہ شیطان کی بانسریاں ہے اور شیطان ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے غافل کر دیتا ہے۔